چھوڑو مجھے، مریم نے ذیشان کو پیچھے دھکا دیتے روتے ہوئے کہا۔ دوپٹہ اس کا کہیں باہر ہی گر گیا تھا۔ ذیشان مریم کے دھکا دینے پر اس سے 2 قدم پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید اس کی پکڑ سخت نہیں تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ مریم نے ذیشان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ آنسوؤں سے پورا چہرہ تر ہو چکا تھا۔ پورے 10 لاکھ میں نے اس لیے نہیں دیے کہ تمہیں جانے دوں۔ ذیشان نے مریم کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے غصے سے کہا، لیکن مریم کے چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک آفر ہے، اس آفر کو ماننے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ذیشان نے مریم کے کان کے پاس اپنا چہرہ لاتے سرگوشی نما انداز میں کہا اور اپنے لبوں سے مریم کی کان کی لو کو چھوا۔ مریم ایک دم کانپ سی گئی تھی۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں ذیشان کیا کہنے والا تھا۔ مجھ سے نکاح کر لو، ذیشان نے ٹھوڑی سے پکڑ کر مریم کا چہرہ اوپر کرتے کہا، جس کی حیرت سے آنکھیں پھٹ سے پڑی۔ مجھ سے نکاح کر لو، فائدے میں رہو گی، اس کے علاوہ یہاں سے تمہارا نکلنا مشکل ہے۔ ذیشان نے مریم کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح پر نکاح وہ کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن کوشش کے باوجود بھی اس کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ کیا نکاح کے بغیر رہنا چاہتی ہو؟ ذیشان نے مریم کی خوف سے پھٹی آنکھوں میں دیکھتے مینی خیزی سے کہا۔ مریم کی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا چھا یا اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، ذیشان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ فاز تمہاری بیوی کہاں ہے؟ کچھ علم ہے تمہیں؟ دوپہر نے کمرے میں داخل ہوتے فاز کو دیکھتے کہا، جس کے چہرے سے تھکن عیاں تھی۔ اپنے کمرے میں ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے؟ فاز نے عام سے لہجے میں کہا اور جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس کو لبوں سے لگا لیا۔ وہ ذیشان کے پاس ہے۔ دوپہر نے فاز کے چہرے کے تاثرات دیکھتے کہا، اور وہ جو پانی پی رہا تھا زور زور سے کھانسنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ تو اپنے کمرے میں تھی، فاز نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کا کزن اسے یہاں سے لے گیا ہے اور اس نے مریم کو 10 لاکھ میں بیچ دیا، دوپہر نے اپنی شرٹ کا بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ یہ سب تمہیں کیسے پتا؟ فاز نے دوپہر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس نے ایک آئیبرو اچکا کر فاز کو دیکھا، جیسا کہہ رہا ہو مجھے معلوم کیوں نہیں ہوگا۔ ذیشان اس وقت کہاں ہے؟ فاز نے پوچھا۔ اپنے فلیٹ پر، دوپہر کہتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ فاز وہاں سے نکلنے لگا کہ دوپہر نے اسے روکا۔ مریم کو دوبارہ یہاں مت لانا، اور اس کا کزن تہہ خانے میں بند ہے، اس کی بھی اچھے سے خاطر تواضع کرنا۔ دوپہر کہتے ہی اپنے موبائل میں بزی ہو گیا۔ اس کمینے کو تو میں جان سے مار دوں گا، فاز نے دانت پیستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے دوپہر موبائل سائڈ پر رکھے آنکھیں موندے لیٹ گیا تھا، اور جس کا چہرہ اسے نظر آیا اس نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں کھول لی۔ یہ لڑکی میرے حواسوں پر چھا رہی ہے، دوپہر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور وہاں سے اٹھ کر خود بھی باہر چلا گیا۔ زری نے اپنی ماں سے رخصتی کی بات کر لی تھی، وہ حیران تو ضرور ہوئی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ فضیل امان نے ایک ہفتے بعد ولیمے کا اعلان کیا تھا۔ سارے گاؤں والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شاہ میر بہت خوش تھا
اور اس نے پاشا کو بھی آنے کا کہا تھا، جس نے آنے کی حامی بھر لی تھی۔ حویلی میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ رانی بھی زری کے لیے خوش تھی اور اس وقت بھی کچن میں گھسی کام کرنے میں بزی تھی۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے اب؟ مصطفیٰ نے رانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ میں سر پر دوپٹہ لیے پیاری لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، رانی نے بنا مصطفیٰ کی طرف دیکھے جواب دیا۔ رانی میری طرف دیکھو۔ مصطفیٰ کے لہجے کی بے بسی محسوس کر کے رانی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم شاہ میر سے طلاق لے لو۔ مصطفیٰ کی بات پر رانی نے گھور کر دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ رانی نے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے عام سے لہجے میں کہا، جس پر رانی تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑی۔ شاہ میر کی استعمال شدہ چیز کو قبول کر لو گے؟ رانی کا انداز مصطفیٰ کو بھڑکا گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مصطفیٰ نے رانی کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے گھراتے ہوئے کہا۔ ایک دم سہم گئی تھی۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا بول رہی ہو، اور تم کوئی چیز نہیں ہو، سمجھی؟ اس لیے فضول سوچنا چھوڑو۔ مصطفیٰ نے رانی کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ویسے تمہیں پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر پیار سے میری بات مان لیتی تو اچھا ہوتا، لیکن تم انتہا کی ضدی ہو۔ اب میں اپنے طریقے سے تمہیں ہینڈل کروں گا، جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، اس لیے تیار رہنا۔ مصطفیٰ نے رانی کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے رانی نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، بدتمیز کہیں کا، رانی نے منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ذیشان نے مریم کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے پاس بیٹھے غور سے اسے دیکھنے لگا اور جھک کر مریم کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اس سے پہلے وہ مریم کے ہونٹوں کی طرف جھکتا، کوئی آندھی طوفان بنا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ذیشان نے مڑ کر دیکھا تو حیران ضرور ہوا تھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ ذیشان نے فاز کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جیسے پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ فاز کی نظریں مریم پر جمی تھی، جو بنا دوپٹے کے آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ غصے سے فاز نے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ تمہارے کتے سے چابی لے کر آیا ہوں، فاز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ اسلم کی طرف تھا۔ لیکن تمہارا اس لڑکی سے کیا لینا دینا؟ ذیشان نے سگریٹ کو سلگاتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ فاز یہاں مریم کے لیے آیا ہے۔ بیوی ہے میری، فاز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم نے شادی کر لی؟ مبارک ہو بھائی، بہت بہت مبارک ہو، ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اسے میں نے خریدا ہے، تو اب یہ میری ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمینے، اپنی بیوی کو تیرے پاس چھوڑ کر چلا جاؤں؟ تیرے باپ جیسا کمینہ نہیں ہوں، فاز نے گھراتے ہوئے کہا۔ زبان سنبھال کر بات کر، ذیشان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تیرا اپنی رکھیل سے دل بھر گیا جو اب باہر منہ مار رہا ہے، فاز نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اسے معلوم تھا کیسے ذیشان کو ہینڈل کرنا ہے۔ اپنا منہ بند کرو ورنہ جان سے تجھے مار دوں گا، ذیشان نے فاز کے سامنے آتے دانت پیستے کہا۔ فاز، جس نے ہاتھ میں لوہے کا راڈ پکڑا ہوا تھا، زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ ذیشان کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔
फाज ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे मारा था। ज़ीशान को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। फाज मरियम की तरफ गया और उसे अपनी बाहों में भर कर वहाँ से बाहर ले गया। ज़ीशान वहीं ज़मीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। फाज मरियम को ब्लैक पैलेस में ले आया था। उसने मरियम को बेड पर लिटाकर पानी का भरा पूरा जग उस पर डाल दिया। मरियम हड़बड़ाकर उठ बैठी और नासमझी से फाज को देखने लगी, जो माथे पर तेवरी चढ़ाए मरियम को देख रहा था। पानी की वजह से उसका सारा लिबास गीला हो गया था, लेकिन जैसे ही मरियम का दिमाग बेदार हुआ, उसे आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगा। तो सहमी हुई नज़रों से मरियम ने फाज को देखा, जिसने बाजू से पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। मिसिस फाज, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। अब आप खुद बता दें किस तरह की सज़ा आपको दी जाए। फाज ने दांत पीसते मरियम के दोनों बाजुओं पर अपनी पकड़ सख्त करते कहा। मरियम की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे दर्द हो रहा है फाज, मरियम ने कपकपाते लहजे में कहा। जिसने मरियम को पीछे धक्का दिया, जो बेड पर जा गिरी थी, मुझे भी हुआ था यहाँ पर। फाज ने अपने दिल के मकाम पर उंगली रखते गुस्से से कहा। जानती हो वो कौन था? अगर मैं ना पहुँचता तो क्या हो जाता? तुम इतनी कम अकल कैसे हो सकती हो? उतर गया भूत तुम्हारा सर से। असलम का वो कमीना तुम्हें बेच आया और उसके साथ हमदर्दी कर रही थी। फाज ने मरियम को देखते हुए कहा। वो झूठ बोल रहा था। हो सकता है तुम्हारा प्लान हो, मेरी नज़रों में असलम को गिराना चाहते हो। मरियम ने भी गुस्से से कहा, जो उसके छोटे से दिमाग में समझ आया था उसने के मुताबिक बोल पड़ी थी। फाज मरियम की बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर थोड़ी देर बाद कहा लगा, हंसने लगा। उसे हंसता देख मरियम को एहसास हुआ वो कुछ गलत बोल चुकी है, लेकिन अब एहसास होने का क्या फ़ायदा। फाज अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के पास छोड़ देगा ताकि उस कमीने इंसान को गलत साबित कर सके। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो मरियम। फाज ने मरियम को बाजू से पकड़कर खुद के सामने खड़ा करते कहा। फाज बहुत बुरा है, बहुत बुरा, और वो ऐसे काम कर चुका है। अगर तुम जान लो तो कभी यकीन न करो, लेकिन फाज ने कभी किसी औरत की इज्जत के साथ नहीं खेला, और तुम तो मेरी बीवी हो। तुम पर पड़ती किसी गैर की नज़र को भी मैं बर्दाश्त नहीं करता, और तुम कह रही हो ये सब मेरा प्लान था। फाज ने सर्द लहजे में कहा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इतना बेगैरत मैं कभी नहीं था मरियम। आज तुमने फाज को उसकी नज़रों के सामने गिरा दिया। कोशिश करना मेरे सामने मत आओ, वरना बहुत पछताओगी। फाज ने मरियम को पीछे धकेलते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मरियम दोबारा ही बेड पर जा गिरी थी।